والو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لے کر آئے، اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ ایمان والے متقی بن جائے، ایمان والے متقی پرہیزگار۔ صلہ رحمی کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، مسجدوں کو آباد کرنے کا مہینہ، ہم اپنی مصروفیات کو کم کر دیں۔ بھئی ہمارے کئی اکابرین گزرے ہیں، بلکہ اللہ توفیق دے تو ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اکابرین کا رمضان۔ عجیب اس کے اندر حالات لکھے کہ رمضان کے مہینے میں کیا کرتے، اگر وہ نہ پڑھ سکے تو کم از کم فضائل اعمال کے اندر ایک حصہ ہے فضائل رمضان کا، ہم وہ پڑھیں۔ ہر نیکی کا بدلہ اللہ دے دیتے ہیں، لیکن رمضان کی نیکی اور رمضان کے بدلہ کی جب بات آئی، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ یہ رمضان کا مہینہ، اب اس کے اندر کئی عبادتیں ہیں، کچھ شرائط ہیں جو میں نے پہلے بتا دیے۔ آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، معدے کی حفاظت، خیالات کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت، جسم کے اعضاء کی حفاظت، اور افطاری کے وقت اللہ کا حکم سمجھ کے کھانا۔ یہ ساری چیزیں شرائط ہیں کہ روزہ رکھنے والا کوئی بحث کرے تو کہہ دو کہ انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ لڑنا نہیں ہے، غصہ نہیں کرنا، جھگڑنا نہیں ہے، اپنے آپ کو کم از کم مصروفیات کو کم کریں۔ اس رمضان کے مہینے ایک مہینہ صرف پابندی کر لیں۔ اچھا، اس رمضان کے مہینے سے، اس روزے کی برکت سے جسم کا کیا فائدہ ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ صَوْمٌ، ہر چیز کی پاکی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ ہم ہر چیز کو، برتن کو صاف کرتے ہیں صابن سے، کپڑے کو واشنگ مشین میں ڈال کر صاف کرتے ہیں، پانی کے ذریعے پاک کرتے ہیں، تو اللہ حدیث کے اندر آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کے پاک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ وَزَكَاةُ الصَّوْمِ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ صَوْمٌ، اور جسم کی پاکی یہ روزہ ہے۔ اب جسم کی پاکی روزہ ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ جسم کے اندر جو بیماریاں ہیں اللہ روزے کی برکت سے اس بیماری کو دور کر دیتے ہیں۔ آپ یقین جانیں ایک مہینے کے روزے کا اہتمام کریں اعمال کے ساتھ۔ اچھا، رات کو اعمال کا اہتمام کریں گے، دن میں روزے کا احساس نہیں ہوگا۔ روزے کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے۔ یقین جانیں عجیب روحانی طاقت ہوگی، آپ کو ملے گی، مزہ آئے گا، اللہ سے تعلق بڑھے گا، رونا آئے گا اس رمضان کے مہینے کے اندر، دل نرم ہے۔ اب اس رمضان کے مہینے میں کیا اعمال ہم نے کرنے، پہلے بتا چکا ہوں۔ عبادت کی کثرت، خوب عبادت کریں، نوافل پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، تہجد پڑھیں۔ اتنا آسان ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہے، ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں۔ جب تک گھر والے سحری کی تیاری کر رہے ہیں، گھر والوں کو اچھا تم سحری کی تیاری کرو، میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لیتا ہوں۔ حل من سائل حل من مستغفر حل من داع، آسمان سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی روزی کا طلبگار، اعلان ہو رہا ہے۔ تو سحری میں تو ہم نے اٹھنا ہے، 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں، اوابین پڑھ لیں۔ اچھا، تراویح کا کیا ملے گا؟ نوافل اور سنت کو اللہ نے رکھا ہے فرائض کی تکمیل کے لیے۔ اب آپ فرائض کو گننا شروع کریں،
صبح فجر کی نماز 2 رکعت، ظہر کی نماز 4 رکعت، عصر کی نماز 4 رکعت، یہ 10 ہو گئی، 4 4 اور 2۔ مغرب کی نماز 3 رکعت، 13 ہو گئی۔ عشاء کا فرض 4 رکعت، 17 ہو گئی، اور 3 رکعت وتر، کتنی ہو گئی بھائی؟ 20 رکعت ہو گئی۔ اللہ نے ان 20 فرض اور واجب کی تکمیل کے لیے، چلو غیر رمضان میں جو نمازیں پڑھتے رہے فرائض، اس میں کمی کوتاہی تو چل جائے گی، رمضان میں جو فرض اور واجبات ہے اس کی تکمیل کے لیے اللہ نے 20 رکعت تراویح دے دی۔ رمضان کی 20 رکعت تراویح اللہ نے دے دی ہے کہ رمضان کے اندر 20 رکعت نماز تراویح جب پڑھتے ہیں، بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ رمضان کے اندر ایک ایک سجدے پر، تراویح کے ایک ایک سجدے پر 1,000 نیکی ملتی ہے۔ نیکیوں کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے، ہر عمل بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کی کثرت، قرآن پڑھیں، اللہ توفیق دے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ پھر رمضان کا پہلا عشرہ، اولها رحمت واوسطها مغفرت واخرها عتق من النار۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا۔ پھر علماء نے اس میں نقطہ نکالا ہے، وہ دعا جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، صحابی فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر غور کریں تو یہ تینوں عشرہ اسی دعا کا خلاصہ ہے۔ کبھی غور کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ نیکی ہے، رحمت ہے، تو رمضان کا پہلا عشرہ کیا ہے؟ وہ رحمت ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کے اندر نیکی کیا ہے؟ وہ بخشش ہے، تو رمضان کا دوسرا عشرہ وہ بخشش ہے۔ اور پھر اسی دعا کے آخر وقنا عذاب النار، اسی دعا کے آخر میں کہ اللہ جہنم کے آگ سے بچا، تو اس رمضان کا آخری عشرہ وعتق من النار، جہنم کی آگ سے بچا دیں۔ گویا کہ رمضان کے تینوں عشروں کا خلاصہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کا خلاصہ ہے۔ پھر اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے، اس کی دن کی عبادت الگ، رات کی عبادت الگ۔ پھر آخر اسی رمضان میں تراویح اللہ نے دے دی، روزہ اللہ نے دے دیے، تہجد پڑھ سکتے ہیں سحری کے وقت میں، سحری، اور سحری کھانا برکت ہے، سحری کے بغیر ہم روزہ نہ رکھیں۔ فرمایا سحری کھاؤ، اللہ نے سحری میں برکت رکھی۔ بعض لوگ رات کو دیر سے کھانا کھاتے ہیں اور پھر وہ سحری میں کہتے کھانے کی ضرورت نہیں، برکت رہ جا رہی۔ عام تجربہ یہ ہے، اگر آپ رات کا کھانا تراویح سے پہلے کھا لیں، تراویح سے پہلے عشاء رات کا کھانا کھا لیں، افطاری ہلکا پھلکا کریں، افطاری ہلکا پھلکا کر لیں، اور رات کا کھانا وہ تراویح سے پہلے، عشاء سے پہلے، تراویح سے پہلے، عشاء سے پہلے، تراویح سے پہلے کھا لیں، تو جب 20 رکعت آپ نماز پڑھیں گے وہ کھانا اپنے مقدار میں، پھر آپ سحری کرنا چاہیں گے آسانی سے سحری کر سکیں گے۔ اس کا تجربہ کیا ہے بعض وقت مولانا، ورنہ کیا ہوتا ہے یا آپ نے افطاری زبردست کی، پھر تراویح پڑھ کر گئے، پھر میں کہا چلو بسم اللہ والا برکت اللہ، پھر آئے، پھر شروع ہو گئے، پھر دائیں بائیں سے اگر کسی نے بلا دیا تو چلو کوئی بات نہیں، نو پارکنگ کا تو بورڈ نہیں لگا ہوا ہے کہ منع ہے، کہ یار دن بھر روزہ بھی تو رکھنا ہے مولوی صاحب، دن بھر روزہ بھی تو رکھنا ہے، تو تراویح کے بعد بھی کھا لیا، اس سے پہلے تھوڑا بہت دال دلیا وہ بھی چل گیا، پھر اس کے بعد پھر رات کو سونے سے پہلے گھر والوں کا بھی کچھ اور ہے تو وہ بھی لے کر آ جاؤ، چلو۔ اس کے بعد پھر سحری میں جب کھاتے آخری وقت تک، بعض لوگ آخری وقت تک کھاتے رہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں 1 منٹ باقی، کہہ رہا 1 منٹ میں 30 سیکنڈ ہوتے ہیں، 30 سیکنڈ ہوتے ہیں، اس میں بھی آخری۔ اس کے بعد جب آدمی سوئے گا
کہا فجر میں پڑھ لوں گا فجر. مولوی صاحب بھی فجر آج کل رمضانوں میں جلدی پڑھاتے ہیں, وقت تو کافی ہے. اب اس حالت میں جب آپ سوئیں گے تو دن بھر کھٹی ڈھکارے نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا. تجربہ یہ ہے کہ ہلکے پھلکے افطاری کریں, عشاء سے پہلے کھانا کھا لیں, اس کے بعد نہ کھائیں. چائے وائے پینے کی ممانعت نہیں, وہ پی سکتے ہیں. اور پھر آپ سحری میں آپ کو اچھی بھوک لگے گی, آپ پھر سحری کریں, انشاءاللہ دن بھر کوئی کھٹی ڈھکارے نہیں آئیں گے اور روزہ آپ کو بڑا اچھا گزرے گا عافیت سے. اور اسی طریقے سے پورے مہینے کے, رمضان کے پورے مہینے کی نیت پہلے دن کر لیں. بار بار روزانہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں, پورے مہینے کی نیت کر لیں کہ میں نیت کرتا ہوں رمضان کے مہینے میں روزے کی, پورے مہینے کی نیت کرتا ہوں. بس ایک نیت پورے مہینے کی, یہی آپ کے لیے کافی ہو جائے, بار بار نیت کی ضرورت نہیں. ایک تو رمضان کی افطار. اسی طریقے سے افطاری کے اندر ہم اتنا لگ جاتے ہیں کہ دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا. 10 منٹ پہلے ہم بیٹھ جائیں افطاری میں اور خوب قبولیت کی گھڑی ہے, خوب مانگے اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, مسلمانوں کے لیے, خوب دعا کی قبولیت. سحری کے وقت, افطاری کے وقت. اللہ توفیق دے, اکثر لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, اچھی بات ہے اجر کی وجہ سے. تو یاد رکھیے گا, مختصر میں بتاتا ہوں, زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہے: سونا, چاندی, نقدی رقم کیش, اور مال تجارت. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر اس کو جمع کرنے کے بعد, ان چاروں چیزوں کو جمع کرنے کے بعد چاندی کے نصاب کے برابر رقم پہنچ جائے اور اس کے اوپر سال گزر جائے تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, وہ زکوٰۃ ادا کرے. رمضان میں دے دے اچھی بات ہے, اور تلاش کر کر کے دے. اللہ توفیق دے. جس طرح زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے, صحیح مستحق تک پہنچانا بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے فطرہ ایک ہے رمضان کے مہینے میں, کہ رمضان کے روزے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے, اس فطرے کے ذریعے, صدقہ فطر کے ذریعے اللہ اس کمی کوتاہی کو پورا کر دیتے ہیں. تو صدقہ فطر رکھ دیا ہے, اور یہ پہلے نکالنا چاہیے. ہم آخری دنوں میں نکالتے ہیں, پہلے نکال دیں شروع میں, تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے, ہم اس کو دے دیں. ان چیزوں کا احتیاط کریں رمضان. پھر رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں اللہ نے اعتکاف رکھ دیا. اللہ جس کو توفیق دے ہم اعتکاف کریں, گھر والوں کو بھی ترغیب دیں وہ گھر میں اعتکاف کریں. پھر رمضان کے مہینے لیلۃ القدر کی رات ہے آخری عشرے میں. اگر اعتکاف نہیں کر سکتے, کم از کم آخری 10 راتیں تو مسجد میں گزار دیں. آخری 10 راتیں کیا ہے, ہم کتنی نائٹیں لگاتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں, آخری 10 راتیں تو ہم مسجد میں لگا دیں. اور خوب الحمدللہ ہمارے یہاں ایک ماحول ہے, ایک ماحول ہوتا ہے رات تک. مسجد رمضان میں تقریباً مسجد 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے. اعمال کا ایک ماحول ہے, ہر وقت لوگ آتے ہیں, ذکر اذکار, تلاوت, دعا, اور جتنا اللہ توفیق دے خرچ کرنے کی ہم خرچ کریں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل ہے. ہم معلوم کریں, آس پڑوس, محلہ, علاقہ, ملنے جلنے والے جہاں افطاری بنائیں, تھوڑا سا اپنے پڑوس میں غربا, مساکین, محتاج, ان کو دے دیں. یقیناً جس نے ایک کھجور سے کسی روزے دار کی افطار کرائی یا ایک گھونٹ لسی سے, اس کو مقبول روزے کا ثواب ملے گا. اور یہ حالات تو اس وقت ایسے چل رہے ہیں, ہمیں اپنے خرچ کا دروازہ کھول دینا چاہیے. یا ابن آدم انفق انفق علیک, اے آدم کی اولاد تو خرچ کر, تیرے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا. کبھی نہ گھبرائیں, خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. تو ہم آس پاس لوگوں کو تلاش کریں, لے جائیں. سوڈان میں ہم جماعت تھی ہماری, ہم نے دیکھا سوڈان میں کہ وہاں پر اس سوڈان کے اندر مغرب کے وقت لوگ اپنے گلیوں کے باہر دسترخوان لگا دیتے, مرد, اور جو چلتا پھرتا نظر آتا اس کو بٹھاتے, آ جاؤ اجتماعی اعتکاف کریں, اور اجتماعی طور پہ افطاری کرواتے. ہم خوب خرچ کریں. دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے سے زیادہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس رمضان کے مہینے کو میرے لیے, آپ کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کا باعث بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.